ہم اگر بات کرتے ہیں معاملات کی ادائیگی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وراثت کی تقسیم والا مسئلہ یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی جھول جھمیلا جھنجھٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر خاندان کی کہانی ہے، ہر گاؤں کی کہانی ہے، ہر جگہ کی کہانی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جھگڑا جو شروع ہوتا ہے یا جھگڑا جو ہو رہا ہے، بنیادی وجہ ہے وراثت۔ وراثت کا نہ دینا، کسی فریق کا یا کسی فریق کا وراثت سے زیادہ لے لینا، چھین لینا، یا وراثت سے محروم کر دینا، یا وراثت میں مال وراثت میں بےایمانی کر لینا، ظلم ذاتی کر لینا، ہر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ والا جھگڑا ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے، صدیوں تک چلتا ہے۔ معاشرے میں بہنوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس پر اتنی توجہ دی ہے، قرآن کہتا ہے وصیۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا متعین کردہ حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو شخص وراثت کی تقسیم میں اطاعت کرتا ہے اور وارثوں کو اس کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو مان لیتا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو شخص وراثت کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وراثت کی تقسیم میں بےایمانی کرتا ہے یا ظلم ذاتی کرتا ہے یا حقوق چھین لیتا ہے، تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جلے گا۔ اسی وجہ سے آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کسی بھی مسئلے کی تفصیل زیادہ بیان نہیں کرتا، صرف اصول بیان کرتا ہے۔ اس اصول سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ہر طرح کے مسائل حل ہوتے ہیں، علماء حل کرتے ہیں، لیکن جہاں پر وراثت کی بات آئی، جہاں پر وراثت کا چیپٹر آیا ہے، اس چیپٹر کے اندر اللہ نے بڑی تفصیلات سے بیان کی ہے وراثت کو، سارے حقوق کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ 2-2.5 صفحے پر مشتمل سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضمون آیا، وراثت کو سمجھانے کے لیے، ہمارے اور آپ کے ذہن کو اس طرف لانے کے لیے کہ بھائی وراثت یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں جھگڑا ختم کرنا ہے، محبت باقی رکھنی ہے، بھائی چارہ باقی رکھنا ہے، خاندان کو بچانا ہے، بہنوں کی محبت باقی رکھنی ہے، بھائیوں کی محبت باقی رکھنی ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی محبت باقی رکھنی ہے، تو وراثت میں انصاف کیا جائے، نا انصافی نہ کی جائے، محروم نہ کیا جائے۔ بھائی اور بیٹوں کا تو حصہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے یا وہ لے لیتے ہیں، لاٹھی کے زور پر کسی طریقے سے وہ لے لیتے ہیں، بھائی اور بیٹا محروم نہیں ہوتا، لیکن بیٹیاں اور بہن ہر جگہ محروم ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایسا سچویشن کریٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایسے ماحول میں ڈھال دیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں، وہ مجبور ہو کر اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، میں وراثت کا حق چھوڑتی ہوں۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہم ایسا کرتے کیوں ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے دونوں کو برابر سے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد لڑکے کے لیے 2 اور عورت لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جس طریقے سے لڑکے کا حق ماں باپ کی جائیداد میں 2 حصہ ہے، اسی طریقے سے لڑکی کا حق ماں باپ کے جائیداد میں 1 حصہ ہے۔ یہ کسی کا رحم کرم نہیں ہے کہ ہاں ہم نے رحم کیا تو اپنی بیٹی کو دے دیا،
بھائی نے رحم کیا تو بہن کو دے دیا، یہ رحم و کرم پر یہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہا، یہ اس کا حق ہے جیسے لڑکے کا حق ہوتا ہے۔ 1 روپے بھی ہے باپ کا تو اس پر بیٹے کا بھی حق ہے اور بیٹی کا بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا طے کردہ حد ہے، یہ باؤنڈری لگائی ہوئی اللہ کی ہے، اس میں ہم اور آپ کمی اور ذاتی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہو رہا، دھڑلے سے ہم اپنے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کو چکنی چپڑی باتوں میں الجھاتے ہیں، پھنساتے ہیں، بہنوں کے لیے ایسا سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، بیٹیوں کے لیے ایسا سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے معاف کرنے پر، دستبردار ہونے پر۔ کسی بہن نے اگر اپنی مرضی سے خوشی خوشی بھائی کا اور باپ کا حق لے کر معاف کر دیا، دستبردار ہو گئی تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس نے لاجن شرمن کہ پتہ نہیں بھائی کیا سمجھے گا، پتہ نہیں باپ کیا سمجھے گا، پتہ نہیں رشتہ دار کیا سمجھیں گے، سماج کیا سمجھے گا، تو یہ جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس نے معاف کر دیا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ ہماری نظر میں تو معاف ہے لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ ظلم ذاتی سے کوئی آدمی کسی کا 1 بالشت بھی ہڑپتا ہے، 1 بتہ زمین بھی ہڑپ لیتا ہے، 1 بالشت زمین بھی ہتھیا لیتا ہے، تو طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کہ 7 زمین کے برابر 7 زمین کا طوق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ نہ دیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی یا ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے، سیدھے سادھے شریف مسلمان، عمامے پر جبے پر کوئی داغ اور دھبا نہیں، اتنی نفیس طبیعت کے آدمی کی نکلے تو فرشتے بھی لگ رہا ہے کہ راستے سے گلی سے فرشتہ نکل رہا ہے، لیکن جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے بیٹی کا حق مار دیا یا بہنوں کا حق مارا ہوا ہے۔ جبے پر ایک داغ نہیں ہے لیکن بہن کا حق ادا نہیں کیا، اور بڑے عزت دار لوگ ہیں لیکن بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، تو قرآن کے اس اصول کو سراسر وہ توڑنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ، کہ جو شخص اپنے وارث کو وراث سے محروم کر دیتا ہے، اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دیتا ہے، اس کا حصہ نہیں دیتا ہے، قطع اللہ یوم القیامہ من الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا کل قیامت کے دن۔ تو اگر کوئی آدمی چور دروازہ ڈھونڈے، بہانہ کرے، اور آج کل بہت سارے ماں باپ کی بھی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے جہیز میں یہ دے دیا، یہ خرچ کر دیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، لاکھوں کروڑوں روپے تمہاری شادی میں میں نے خرچ کر دی، اگر تم حساب لگاؤ گے تو تمہاری جائیداد سے زیادہ میں نے جہیز میں خرچ کر دیا ہے۔ یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ یا بھائی کوئی بہانہ لگا دے کہ آپ کی شادی میں جہیز اتنا ملا یا اتنا ملا، یہ چیزیں دی گئی ہیں، تو بھی یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ جہیز آپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹی کو یا بہن کو دیتے ہیں، وہاں پر یہ بات نہیں رکھتے کہ میں جہیز اس لیے دے رہا ہوں اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو کہ وراثت سے محروم رکھوں گا یا اس کا ترکہ نہیں دوں گا۔ لیکن بعد میں جب بٹوارے کی بات آتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر جگہوں پر جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو باپ زندہ ہوتا ہے، باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور وراثت کا حق زندگی میں نہیں آتا، مرنے کے بعد آتا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تب بیٹی باپ کی جائیداد میں وارث بنے گی۔ اب وہاں پر باپ ہو یا بھائی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ
ارے میں نے تو شادی میں اتنا خرچ کیا، میں نے تو یہ دیا، میں نے تو وہ دیا، تو وہ منہا ہو جائے گا، وہ اس میں جو ہے حساب برابر ہو جائے گا، آپ کی وراثت کا حق ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے سماج میں یہی چل رہا ہے۔ اکثر گھروں میں یہ کہانی دہرائی جاتی ہے، یہ ٹیپ بجایا جاتا ہے، ہر کان میں یہ آواز آتی ہے کہ بیٹی کے شادی میں جہیز میں اتنا اتنا خرچ کر دیا گیا ہے، لہٰذا بیٹی یا بہن حصے سے اپنے ماں باپ کی جائیداد سے محروم ہے۔ یا تو دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو جتنا ان کا شیئر نکلتا ہے اتنا نہیں دیتے، اور اگر اتنا دے دیتے ہیں تو یہ اپنا رحم دکھاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو جتلاتے ہیں کہ میں نے دے دیا۔ بھائی تم نے کوئی اس پر احسان نہیں کیا ہے، یہ اس کا حق ہے جو تم نے دیا ہے۔ جیسے تمہارا حق ہے تمہارے باپ کی جائیداد میں، ایسے ہی اس کا حق ہے اس کی باپ کی جائیداد میں۔ کوئی رحم احسان نہیں کیا، یہ کوئی رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ کہ الگ سے کچھ نئی چیز تم نے دے دی ہے۔ اس لیے اس وقت تک ہمارے گھریلو مسائل حل نہیں ہوں گے، جھگڑا ختم نہیں ہوگا اور ٹینشن ختم نہیں ہوگا، الجھن ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم اپنے بہنوں کے بیٹیوں کے معاملے میں آنیسٹ اور سچے نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے بیٹیوں کا حق برابر سے ادا نہیں کریں گے، ایک ایک انچ اور ایک ایک پائی ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے گھر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم لاکھ کما لیں، برکت نہیں ہوگی، لاکھ کامیاب ہو جائیں، لاکھ مل جائے، لیکن روتے رہیں گے، سر پٹکتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی بیٹیوں کا پورا حق ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے بہنوں کا پورا حق ادا نہیں کریں گے۔ کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی اچھی زمین بھائی قبضہ کر لیتا ہے، اچھی اچھی زمین، لبے سڑک جو زمین ہے، ہائی وے پر جو ہے، آن دا وے جو روڈ ہے، قیمتی جو زمین ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، وہ سب اپنے قبضے میں لے لیا، گھراری کی زمین اپنے قبضے میں لے لیا، اور بہن کو بھیج دیا ایک دم بسواڑی میں، بن میں، جہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مارتا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور پوچھنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بہنوں کا حق ادا کر دیا، ہم نے یہ زمین لے لی، ان کو وہ دے دی۔ بہنوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں، اور ان کا ذہن بناتے ہیں کہ ارے آج نہیں تو کل 10 سال کے بعد اس زمین کی بھی بڑی ویلو ہوگی۔ گھراری کی 10 دھر زمین ہے، 5 بھائی ہے 2 بہن ہیں، اس 10 دھر زمین کا بھی بٹوارا ہوگا 5 بھائی اور 2 بہن میں۔ 5 بھائی ہے تو 2 بہن ہے تو 10 دونا 12 حصہ لگے گا، 12 حصہ میں 2 حصہ 5 بھائی کا ہوگا اور 2 حصہ 2 بہن کا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ارے اتنی تنگ جگہ ہے کہاں رہیں گے ہم، اتنی سی 10 دھر تو زمین ہی ہے، 5 بھائی ہے، ہم لوگ کہاں پر بسیں گے۔ یا تو ٹھیک اسی کے جیسی زمین گھراری کی، اسی قیمت کی، اسی لیول کی، اسی معیار کی کوئی دوسری زمین ہے تو بہن کی مرضی سے بدلین کر سکتے ہیں، اس کی مرضی سے، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی فورس نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی ماحول نہیں بنانا ہے۔ تو آج ہمارا بٹوارا ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم بہن کو دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے، اور اگر پورا دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، یا احسان نہیں کرتے تو کم سے کم ان کو ٹھگ لیتے ہیں، کہیں یہاں وہاں کی زمین اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کی، تم نماز پڑھتے ہو، اللہ تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، تم روزہ رکھتے ہو، اللہ تم کو حج کرنے کا حکم دیتا ہے، تم حج کرتے ہو، اللہ تم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، تم زکوٰۃ دیتے ہو، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا 2 حصہ ہے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو تم اپنے رحم و کرم پر کیوں سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا رحم ہے، میرا احسان ہے، میری شرافت ہے کہ میں اپنی بہنوں کو دے رہا ہوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے ذہنوں سے جب تک یہ بات نکلے گی نہیں، اور جب تک ہم بٹوارا برابر سے نہیں کریں گے، بہنوں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اتنا ہی حق اس کا ہے جتنا میرا ہے، میرے بھائی کا ہے یا بیٹے کا ہے، اس وقت تک ہمارے گھر کی الجھن ختم ہونے والی نہیں ہے۔
گھر کی پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کا وراثت والا حق کھا جاؤ، دبا لو ظلماً، یا کسی طریقے سے پالیٹکس کر کے، کسی طریقے سے ان کو پھنسا کر جھانسے میں لا کر تم ان کا حق کھا لو، کسی بھی چور دروازے سے تم ان کا حق نہیں کھا سکتے، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ کلیئر رہو، کلیئر، ایک دم کلیئر کٹ۔ زمین جائیداد کے مسئلے میں جتنا بھی بہن کا بیٹی کا حق نکلتا ہے ایمانداری سے اس کو دے دو، کوئی بہانہ اور پیترا بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کی جو بھی جائیداد ہے، کم یا زیادہ، قیمتی یا قیمتی نہیں، سستی، کوئی پیترا بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طریقے سے ٹھگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طریقے سے الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طریقے سے اس کے مائنڈ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے شادی کر دیا، ہم نے یہ خرچ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے تمہارے بیٹے کو پڑھا دیا، ہم نے تمہارے بیٹے کو یہ دے دیا، تمہاری بیٹی کا یہ کر دیا، تمہارے سسرال والے کا یہ کر دیا، تمہارے شوہر کا یہ کر دیا، یہ کوئی بہانہ بازی چلنے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے، جس طریقے سے تمہارے لیے خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ایسے ہی بہن کا حق دبانا حرام ہے۔ ہمارے یہاں تو حرام حلال کی تقسیم بھی ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، ناپاک جانور ہے، اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ ارے تو اسی اللہ نے پھر بہن کے حق کو دبانے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس اللہ نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردہ حرام، تمہارے لیے خنزیر حرام، تمہارے لیے بہتا ہوا خون حرام، وہی اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کسی عورت کا حق کھاؤ، وہ عورت چاہے تمہاری بہن ہو یا بیٹی ہو۔ لیکن یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، جنہوں نے دے دیا ہے ان کو پھر سے سوچنا چاہیے، پھر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا دیا اور کتنا دیا۔ جن لوگوں کو یہ گمان ہے نا کہ ہم نے اپنی بہن کا کلیئر کر دیا ہے، پھر سے وہ جا کے بیٹھیں اور اپنا پوتھی لے کے بیٹھیں، دیکھیں کہ ہم نے اپنی بہن کو کیا دیا، کتنا دیا، کہاں دیا، اور شرعی اعتبار سے ان کا کیا حق تھا، شرعی اعتبار سے ان کو کتنا ملنا چاہیے تھا اور کیا کیا ملنا چاہیے تھا۔ ہر گھر میں نکل جائے گا، آپ کو ہر گھر میں یہ مسئلہ نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے لڑکوں کے لیے 2 حصہ بڑھا دیا، 2 حق ایک کی جگہ 2 کر دیا، کہ ایک حصے کی جگہ 2 حصہ لڑکا لے گا، لڑکی 1 حصہ لے گی، لیکن حق تو دونوں کا برابر ہے نا، ماں باپ تو دونوں کے تھے، لڑکے کا بھی اور لڑکی کی بھی۔ لیکن ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرایا دھن ہے۔ ارے پرایا دھن ہے، لیکن ماں باپ کی وراثت میں اس کا کوئی پرایا دھن نہیں ہے، اپنا دھن ہے اس کا، اس کے ماں باپ ہیں جیسے تمہارے ماں باپ تھے۔ پرایا دھن کا استعمال اس وقت ہوتا ہے کہ لڑکی پرایا دھن ہے، یعنی وہ دوسرے کے گھر میں شادی کر کے جاتی ہے، لیکن اس اصول کو ہم ہر جگہ فٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ کی وراثت میں بھی وہ پرایا دھن ہے، اس کو نظر انداز کیا جائے گا، اس کو اگنور کیا جائے گا، یا اس پر رحم کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس کا حق دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ برابر کی شریک ہے، مورث ہے، وہ وارث ہے، وہ جیسے لڑکا مورث اور وارث ہے ویسے لڑکی مورث اور وارث ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہوگا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ اللہ نے پھر ایسا کیوں کیا؟ عورتوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پھر عورتوں کے ساتھ اللہ نے ظلم کیوں کر دیا؟ مردوں کو 2 کیا اور عورتوں کو 1، جب انصاف کرنا تھا تو دونوں کو 2 کر دیتے، یا دونوں کو 1 کر دیتے، دونوں، مرد کو بھی 2 حصہ، عورت کو بھی 2 حصہ، یا مرد کو بھی 1 حصہ، عورت کو بھی 1 حصہ۔ کچھ عورتیں یہ سوال کر سکتی ہیں، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اسلام کے جو بھی مسائل ہیں وہ بہت حکمت بھرے ہیں، وہ انصاف والے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ انصاف جس میں ہے ہم وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور انصاف اس میں ہے کہ لڑکے کو 2 دیا جائے اور لڑکی کو 1 دیا جائے۔ برابر سرابر کی بات نہیں کہ برابر برابر ہونا چاہیے، برابر سرابر میں انصاف نہیں ہے، 2 اور 1 میں انصاف ہے۔
وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ لڑکی کے ذمے اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اس کے ذمے صرف یہ ہے کہ بھائی جس حال میں رہے اس حال میں وہ گھرداری خانہ داری کو سنبھالے، ماں باپ کی عزت کرے، خدمت کرے، شوہر کی عزت کرے، خدمت کرے، اپنے اولاد کی پرورش کرے، تربیت کرے، اپنی عبادت کرے، گھر کو سنبھالے۔ اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری ان کو دی نہیں گئی، نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، روزگار کی ذمہ داری نہیں دی گئی، باہر محنت کر کے مزدوری کرنے کی ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی۔ لیکن مردوں کو جیسے ہی وہ جوان ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے، مرتے دم تک کسی نہ کسی کی ذمہ داری اس کے ذمے رہتی ہے، یا تو اس کے ماں کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، یا بیٹی کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، یا اس کے بہن کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، یا بیوی کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے۔ مرتے دم تک کوئی نہ کوئی نان و نفقے والی ذمہ داری اس کے ذمے ہوتی ہے۔ لڑکا جیسے بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کا حق ہے کہ بھائی وہ کمائے تو اپنے بیوی کو بھی دے، ماں کو بھی پالے، باپ کو بھی پالے۔ اگر بھائی بہن چھوٹے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری پوری کرے، اگر والد نہیں ہے تو، اگر بھائی بہن یتیم ہے تو۔ اسی طریقے سے ماں کا انتقال ہو گیا تو بیوی ہے تو بیوی کی پوری ذمہ داری اس کو دی گئی ہے۔ تو عورت ہونے کی شکل میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو صرف مل رہا ہے حق ہر اعتبار سے۔ کبھی ماں ہے تو ماں کے اعتبار سے حق مل رہا ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کے اعتبار سے حق مل رہا ہے، بہن ہے تو بہن کے اعتبار سے حق مل رہا ہے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کو حق دینا پڑ رہا ہے، کما کر روزی کما کر جو ہے کبھی ماں کا حق پورا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیٹی کا حق پورا کرنا پڑتا ہے، کبھی بہن کا حق پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ذمے دینا ہے اور ان کے ذمے لینا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ انصاف تو اس میں ہے کہ جو آدمی کی ذمہ داری ہے دینا پوری زندگی کسی نہ کسی کو، تو اس کو 2 ملنا چاہیے، اور جس آدمی کی ذمہ داری ہے لینا کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس کو ایک ملنا، یہ انصاف ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو ذمہ داری بھائی کی ہے، بیوی ہے تو ذمہ داری شوہر کی ہے، بیٹی ہے تو ذمہ داری باپ کی ہے، تو اس کی تو پوری زندگی ایسے ہی سیٹل ہے، اس کو تو کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ مذکر کے لیے 2 ہے، مؤنث کے لیے 1 ہے۔ اور یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، آپ نے اپنی بہن کی شادی میں کتنا خرچ کیا، کیا دیا، کیا لیا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹی کے شادی میں کیا جہیز دیا، کیا جہیز نہیں دیا، کتنا قیمتی سامان دیا، کتنا قیمتی اثاثہ دیا، اس سے کوئی شریعت کو سروکار نہیں ہے۔ اس کا حق ماں باپ کی جائیداد میں تب بھی نکلے گا، اور اتنا ہی نکلے گا جتنا پہلے نکلتا تھا، جہیز سے پہلے، شادی سے پہلے۔ ہم اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم نہ کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ، کہ جو اپنے وارث کو میراث سے محروم رکھے گا اللہ اس کو جنت سے محروم رکھے گا۔ تو یہ دنیا 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کی ہوس تو کبھی ختم نہیں ہوگی، کسی کی ختم نہیں ہوگی۔ اگر جنت ہمیشہ ہمیش کی ہے، جہاں ہر طرح کی آسائش ہے، جہاں ہر طرح کی نعمت ہے، جس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، جس جنت کو پانے کے لیے ہم دنیا میں اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جس رضامندی کو اور جس راستے پر چلنے کے لیے یہ سارا نظام اور کائنات بنایا گیا ہے، تو ہم جنت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جنت کی نعمت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہاں کی کامیابی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ چند ٹکوں کی زمین کے لیے، جائیداد کے چند ٹکڑوں کے حصے کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی بھی وارث کو محروم کیا، وہ چاہے تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہاری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اس کا حصہ برابر جو نکلتا ہے، جو اس کا رائٹ ہے، جو اس کا حق ہے، تم نے اس کے 1 انچ کو دبا لیا، قطع اللہ یوم القیامہ من الجنہ، اللہ تم سے جنت محروم کر دے گا، جنت چھین لے گا تم سے۔
2 بیگھہ زمین تمہارے پاس زیادہ ہو جائے گی، مر جاؤ گے 60-70 سال میں. پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا کہ وہ 2 بیگھہ زمین کام آنے والی نہیں ہے، نہ وہ گھراری کی زمین کام آنے والی ہے، نہ وہ بسواڑی کی زمین کام آنے والی ہے. کام جو آئے گا وہ وہی کام آئے گا کہ اگر تم نے اپنے لین دین کو کلیئر کیا ہوگا، حقوق العباد کو کلیئر کیا ہوگا، بندوں کا حق مکمل ادا کیا ہوگا. میں اپنی آخری بات کو رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ اپنے رحم سے اپنے کرم سے معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی اللہ معاف نہیں کرے گا. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب شخص کون ہے؟ میری امت کا مفلس اور تنگ دست یتیم شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس زر نہیں، جس کے پاس سامان نہیں، جس کے پاس چیزیں نہیں، جس کے پاس آسائش نہیں، جس کے پاس آرائش نہیں، جس کے پاس عہدہ نہیں، جس کے پاس پوسٹ نہیں، مختلف چیزیں صحابہ نے گنوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مخلص وہ نہیں ہے جس کے پاس سامان اور چیزیں اور زمین جائیداد نہیں ہے. میری امت کا مخلص شخص وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نیکیاں پہاڑ کے برابر لے کر آئے گا. عبادتیں لمبی لمبی، نمازیں لمبی لمبی، تلاوتیں لمبی لمبی، تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہے، کبھی تسبیحات نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، روزہ کبھی فوت نہیں ہوا، حج پر حج کیا، عمرے پر عمرہ کیا، بہت عبادت کی، پہاڑ جیسی عبادت لے کر آیا قیامت میں. لیکن اس نے کیا کیا؟ ساتھ میں یہ بھی کرتا رہا، کبھی کسی کی زمین دبا لیا، کبھی کسی کا حق کھا گیا، کسی کے ساتھ بےایمانی کر لیا، کسی کو گالی بک دیا، کسی کو ٹھیس پہنچا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. اور عبادت پہاڑ جیسی ہے، نورانی چہرہ، نورانی مخلوق، فرشتہ ہے. تو وہاں پر جب کٹگھرا قائم ہوگا، عدالت قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کھڑا کرے گا کہ جس کو اس نے گالی دی تھی، جس کو اس نے ٹھیس پہنچایا تھا، جس کے اس نے زمین دبائی تھی. تو بہن بھی وہاں پر ہوگی، بیٹیاں بھی وہاں پر ہوگی، وہ بہنیں بھی ہوں گی جن کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنی وراثت کا حق معاف کر دو. وہ بہنیں بھی ہوں گی جن پر ظلم کیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا، ان کا حق نہیں دیا گیا. وہ بہنیں بھی ہوں گی جن کو مجبوراً اپنا حق معاف کرنا پڑا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی. وہ بہنیں وہاں کھڑی ہوں گی. اب اس کا جو پہاڑ جیسی نیکی وہاں پر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو اٹھا کر اس کے جتنے بھی حق والے ہوں گے سب کو دے دیں گے. سب لوگ کو اس کی نیکی ملتی چلی جائے گی. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، ساری نیکیاں حقوق العباد والوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن کا حق انہوں نے دنیا میں کھایا تھا، دنیا میں دبایا تھا، سب میں تقسیم ہو جائے گی. اب اس کے پاس بچ جائے گی زیرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ شخص ہے کہ جو دنیا میں لمبی لمبی عبادتیں کرتا تو تھا، نیکی تو کرتا تھا، نیکی میں کوئی کمی نہیں تھی، پہاڑ جیسی نیکیاں کیا تھا، لیکن حق دوسروں کا دباتا تھا. دوسروں کا کیا؟ اپنے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، اپنے بہنوں کا حق نہیں دے رہا ہے، اپنی بہنوں کو وراثت میں برابر کا حصے دار نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو شریک نہیں سمجھ رہا ہے، جتنا اس کا حق ہے نہیں دے رہا یا بالکل نہیں دے رہا. تو دوسرے کا تو اللہ ہی جانے، اللہ ہی معاف کرے. اپنا خون ہے اپنی بہن، اس کو نہیں دے رہا. تو یہ مفلس ہے. اور ہم دنیا میں مفلس رہے منظور ہیں، لیکن آخرت میں مالدار ہونے چاہیے. دنیا کی غریبی منظور ہے، آخرت کی غریبی منظور نہیں ہے. دنیا کی مفلسی ہمیں منظور ہے، آخرت کی مفلسی ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، اس مسئلے کو واضح کریں اور علم میراث کو سیکھیں، علم میراث کو پوچھیں، حق اور جائیداد کو پوچھیں کہ کس کا کس پر حق آ رہا ہے. یہ جو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی نا، جس کو میں بتا رہا ہوں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت اسی ضمن میں نازل ہوئی کہ ایک صحابی تھے، وہ بیمار تھے، ان کو بخار لگ رہا تھا، بہت بخار تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے.
پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر کچھ دم کیا اور ان کے بدن پر چھڑکا تو وہ صحیح سے طرح سے صحت مند ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں اپنی جائیداد کو لے کر، آپ یہ بتا دیجئے کہ میری جائیداد کو میں اپنے وارثوں میں کس طریقے سے کتنا کتنا تقسیم کروں۔ ان کا یہ گھٹن تھا، اس وجہ سے ان کو طبیعت خراب ہو گئی، ان کو بخار آ گیا، بدن کانپنے لگا، بیمار ہو گئے کہ آخر کیسے میں تقسیم کروں۔ قرآن کی کوئی آیت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں آتا تھا، کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو آپ چپ رہتے تھے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مردوں کے لیے 2 حصہ ہے اور عورتوں کے لیے 1 حصہ ہے۔ اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے بہنوں کا حق ادا کریں، بیٹیوں کا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔